بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ المرقات فی علم المنطق سبق نمبر 48، اور سبق نمبر 48 میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں وثالث الحدثیات۔ قیاس برہانیہ کے اندر جو بدیہیات کی قسم نمبر 3 ہے الحدثیات، اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس کے حوالے سے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قوت حدسیہ کسے کہتے ہیں، تعریف کی ہے اس کی، اور قوت حدسیہ کے بعد یہ بتایا ہے کہ قوت حدث اور فکر میں فرق کیا ہے، تو حدث اور فکر میں فرق واضح کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ حدسیہ کی قوت جو ہے بعض لوگوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، بعضوں میں درمیانی سی ہوتی ہے، اور بعضوں میں بالکل نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ بھی بتایا ہے کہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں قضایا حدسیہ کے اعتبار سے کہ وہ صاحب حدث، جو آدمی حدث قوت حدسیہ میں تیز ہوتا ہے، اس کے ہاں وہ بدیہی ہوتے ہیں، لیکن وہی قضایا دوسرے وہ غبی قسم کے لوگ جن کے اندر قوت حدسیہ سے جو محروم ہوتے ہیں، ان کے ہاں وہ نظری ہوتے ہیں۔ تو بسا اوقات ان کے ہاں نظری ان کے ہاں بدیہی ہوتے ہیں، ان کے ہاں بدیہی ان کے ہاں نظری ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اوقات اور اشخاص کے تفاوت یا اختلاف کے لحاظ سے بدیہیت اور نظریت کے حوالے سے حکم بدلتے رہتے ہیں، حکام بدلتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ قوت حدسیہ میں جو ہوتا ہے وہ دل، دماغ جو ہے، ذہن، وہ مطلوب سے مبادی کی طرف اور مبادی سے مطلوب کی طرف، مبادی سے مطلوب کی طرف، مطلوب سے مبادی کی طرف یکدم منتقل ہوتا ہے، تدریجاً نہیں۔ یہ کہہ کر فکر کو نکالا ہے کہ فکر جو قوت فکریہ ہوتی ہے اس میں ایسے نہیں ہوتا۔ فکر میں تو دو طرح کی فکریں کرنی پڑتی ہیں، ایک فکر اولا اول ہوتی ہے، ایک فکر ثانی ہوتی ہے۔ فکر اول میں تو یہ ہوتا ہے، مثلا ایک مثال دی ہے، جیسے کوئی کہے جی انسان کا تصور آ گیا۔ اب انسان کا تصور جب آتا ہے تو اس کے ساتھ ہم کچھ چیزیں بنیادی طور پر پہلے سے معلوم ہوتی ہیں، مثلا کاتب ہونا، اس کا ضاحک ہونا، ہنسنے والا، لکھنے والا، معاشی ہونا، اس قسم کی چیزیں یہ ساتھ ساتھ ذہن میں موجود ہوتی ہیں، امور معلومہ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آدمی سوچتا ہے تو ذہن میں آتا ہے یار یہ تو حیوان بھی ہے، سانس لیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، حرکت کرتا ہے، یہ تو ناطق بھی ہے یار، سوچتا ہے، تولتا ہے، بولتا ہے۔ تو یہ ایک چیزیں اس کے بارے میں ذہن میں آتی ہیں انسان کے بارے میں۔ اچھا، یہ جو چیزیں ذہن میں آتی ہیں نا، یہ جو پہلے سے موجود تھیں یا ان کی وجہ سے یا ان کے ساتھ اور چیزیں ذہن میں آتی چلی گئیں، یہ فکر اول ہوتی ہے۔ فکر اول کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر جو چیزیں ذہن میں آئی ہوتی ہیں ان کو ترتیب دیتے ہیں ہم۔ ترتیب یوں دیتے ہیں کہ جنس کو پہلے لاتے ہیں، فصل کو بعد میں لاتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں حیوان، حیوان جنس ہے۔ انسان کیا ہے؟ مل انسان، انسان کیا ہے؟ تو جواب میں آتا ہے حیوان ناطق۔ حیوان کو پہلے رکھا ترتیب میں کیونکہ وہ جنس ہے، جنس کو پہلے آنا چاہیے۔ ناطق کو بعد میں رکھا کہ وہ فصل ہے، فصل بعد میں آتی ہے، جنس کے بعد آیا کرتی ہے۔ تو یہ دوسری فکر ہو گئی۔ ان دو فکروں کے بعد جا کے پتہ چلا کہ انسان کیا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ انسان کی حقیقت سمجھ۔ تو اب جو فکر ہوتی ہے اس کے اندر دو طرح کی فکریں ہمیں کرنی پڑتی ہیں۔ حدث جو ہوتا ہے اس میں ایسا نہیں ہے تدریجاً، وہ تو یک دم دماغ، ذہن جو ہے اس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، مبادی سے مطلوب کی طرف، مطلوب سے مبادی کی طرف۔ آئی بات سمجھ؟ اور پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ مصنف رحمۃ اللہ نے بتا دیا کہ قوت حدثیہ کے اعتبار سے کچھ لوگ بڑے تگڑے ہوتے ہیں، کچھ درمیانے سے ہوتے ہیں، کچھ بالکل محروم ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ بھی بتا دیا کہ اشخاص اور اوقات کے لحاظ سے بداہت اور نظریت میں اختلاف ممکن ہو سکتا ہے، ہوتا رہتا ہے بلکہ، کہ جو زیادہ قوت حدسیہ کے مالک حامل لوگ ہوتے ہیں، ماہر لوگ ہوتے ہیں، ان کے یہاں یہ چیز بدیہی ہوتی ہے، اور غبی قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، جو محروم ہوتے ہیں قوت حدسیہ سے، ان کے ہاں یہ نظری ہوتی ہے۔ ان کے ہاں جو نظری ہوتی ہے ان کے ہاں بدیہی، ان کے ہاں جو بدیہی ہے ان کے ہاں نظری۔ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، نہیں بلکہ ان کے ہاں جو بدیہی ہیں ماہر لوگوں کے ہاں، اور ان کے ہاں کیا ہو سکتی ہے؟ نظری ہو سکتی ہیں، ان کی غباوت کی وجہ سے کہ غبی ہیں، یہ محروم ہیں قوت حدسیہ سے۔ اچھا جی، یہ چیزیں بھی ہو گئی ہیں۔ قوت حدث کے لغوی معنی تو ویسے دانائی کے ہوتے ہیں، دانائی کے، اور اصطلاح منطق میں حدث کے معنی حرکت فکریہ کے بغیر مبادی کا ایک دم ظاہر ہو جانا، مبادی سے مطلوب کی طرف ذہن کا تیزی سے منتقل ہونا۔
اور حدث اور فکر میں فرق ہیں، میں نے فرق آپ کے سامنے واضح کر دی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب جو ہے جب آپ کے سامنے یہ فرق بھی واضح ہو گئے تو اب میں کتاب کی عبارت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وثالث الحدثیات، تیسری قسم ان میں سے بدیہیات کی قسموں میں سے تیسری قسم حدثیات ہیں جن سے برہانی مل کے بنتا ہے ان چھ قسم۔ وہی ظہور المبادی، اور وہ مبادی کا ظاہر ہونا تھا فتح واحدتاً ایک ہی دفعہ، یعنی ذہن کا فوراً مطلوب سے مقاصد کی طرف اور مقاصد سے مطلوب کی طرف جو ہے وہ چلے جانا، یہ چیزیں اس کی طرف ہوتی ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، اسی طرح یعنی اچھا جی، اسی طرح جو ہے کہتے ہیں وہ ظہور المبادی دفعہ واحدتاً، وہ ایک ہی دفعہ مبادی کا ظاہر ہونا، من دون سوائے اس کے، بغیر اس کے کہ ان یکون ہناک حرکت فکریت، ان کے وہاں پر کوئی حرکت فکریہ ہو، یعنی حرکت فکری کی ضرورت نہیں ہوتی، تدریجن نہیں جاتا بلکہ دفعہ واحدتاً آگے جاتا ہے۔ والفرق بین الحدث والفکری، حدث اور فکر کے درمیان میں فرق بیان کر رہے ہیں۔ انہ لا بد فی الفکر، فکر کے اندر ضروری ہے من الحرکتین، دو حرکتیں، للنفس، نفس کے لیے، بخلاف الحدثی، حدث بخلاف حدث کے کہ اس میں تدریجن نہیں، دفعہ واحدتاً ہی ساری بات حل ہو جاتی ہے۔ فإن الذہن بعد ما حصل، پس ذہن بعد اس کے کہ حاصل ہو جائے اسے مطلوب بوجہ ما، کسی بھی طرح، یتحرک فی المعانی المخزونتی، وہ جمع کیے ہوئے معنی کے اندر وہ حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے، والمبادی المکنونہ، اور اسی طرح مبادی مکنونہ جو محفوظ مبادی ہوتے ہیں ان کے اندر، یعنی جو پہلے سے اس کے پاس سٹورنگ میں ہوتے ہیں، سٹورنگ پاور میں ہوتے ہیں، دماغ میں ہوتے ہیں، طالباً طلب کرنے لگ جاتا ہے، لما یکون لہا تناسب بالمطلوبی، مزید جو مناسب اس کے ساتھ ہو، مطلوب کے ساتھ جو مناسب ہو، مزید طلب کرنے لگ جاتا ہے، جس طرح کہ انسان کے بارے میں کہ پہلے سے پتہ تھا ماشی ہے، ضاحک ہے، فلاں کاتب ہے، لیکن مزید اس نے تفتیش شروع کر دی ہے، حتیٰ یجیدہ، جو اس کے ساتھ حتیٰ یجیدہ، یہاں تک کہ پائے وہ معلومات مناسبتاً، ایک مزید معلومات مناسبہ، وہاں ہونا، اور وہ مزید کیا تھی، حیوان ناطق، وہاں ہونا، اور یہاں پر تام ہو گئی ہر الحرکت الاولی، حرکت اولا، پہلی حرکت، ثم یرجع، پھر یہ لوٹتا ہے، قہقرا، الٹے پاؤں، ویتحرک، اور تحرک کے ثانی شروع کر دیتا ہے، یتحرک ثانیاً، مرتباً کے ترتیب دے، جو کہ ابھی تک تصورات آئے ہیں، لتلک المعلومات المخزونتی، ان معلومات جو جمع ہو چکے ہیں، اس کے بعد خزانہ جو جمع ہو چکا ہے معلومات کا، التی وجدہا، کہ جن کو انہوں نے اس نے پایا، ترتیباً ترتیب دے، ترتیب کیسی، ترتیباً تدریجیاً، تدریب تدریجی، حتی وصل الی التدریجی، تدریجی کیا مطلب، پہلے جنس ہونا چاہیے پھر فصل ہونا چاہیے، حیوان ناطق، حتی وصل الی المطلوب، یہاں تک کہ یہ مطلوب کی طرف پہنچ جائے، وتم الحرکت الثانیہ، اور یہاں تک تم دوسری حرکت بھی کیا ہو گئی، تام ہو گئی، فمجموعوها، اچھا جی، اسی طرح جو ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں فمجموع ہاتین الحرکتین، ان دو حرکتوں کا جو مجموعہ ہے، یسمى، اس کا نام رکھا جاتا ہے فی الفکری، فکر، بالفکری، فکر، مثلا اذا كنت تصورتا، مثال دے رہے ہیں جیسے کہ تو تصور کرے، الانسان، انسان کا، کہ انسان کیا چیز ہے، بوجہ من الوجوہ، وجوہ میں سے کسی بھی وجہ کے ساتھ، کل کاتب والضاحک، جیسے تجھے یہ تو معلوم ہے کہ وہ کاتب ہوتا ہے، ضاحک ہوتا ہے، مثلا مثال کے طور پر، ثم، پھر تو جو ہے اس کے بعد لگ جائے اس میں کہ سرتا طالباً، طلب کرتے ہوئے، جستجو کرتے ہوئے، طالب بن کر، لماہیت الانسان، انسان کی ماہیت کے لیے، فہر رکھتا ذہن کا، پس وہ اپنے ذہن کو حرکت دے، نحو المعانی، اس کے معنی کے طرف، التی عندک، جو تیرے پاس، مخزونتن، پہلے سے کیا ہے، موجود ہے، کاتب ہے، ماشی افلان، فوجدت الحیوان، پس تو نے پھر جب مزید غور و فکر کیا تو نے پایا کہ وہ تو حیوان بھی ہے، تم کھاتا پیتا چلتا پھرتا حرکت کرتا، متحرک بھی لے رہا تھا، والناطق، اور ناطق بھی ہے، مناسباً، یہ مناسب ہے، مطلوب کا تیرے مطلوب کے لیے، فتم الحرکت الاولی، پس یہ دوسری متام ہو گئی حرکت اولا، پہلی حرکت، ومبدأہ المطلوب المعلوم من وجہ، اور اس کا مبدا جو مطلوب معلوم ہے کسی بھی وجہ سے، اور منتہا بھی، اس کا منتہا کیا نکلے گا، الحیوان والناطق، ثم ترتب الحیوان، پھر تو اس کو ترتیب دے، حیوان کو اور ناطق کو، بین طور پر کہ تقدم الحیوان، تو حیوان کو مقدم کرے، کیوں، الذی هو الجنس، وہ جنس، جنس پہلے آتی ہے، علی الناطق، ناطق کے اوپر، الذی هو الفصل، وہ فصل جو ہے، فصل بعد میں آتی ہے،
ناطق فصل ہے، فصل بعد میں آتا ہے. وہ قلتا ہو تو کہے الحیوان ناطق، حیوان ناطق. وہاؤنا انقطع الحرکت ثانی، اور یہاں تک دوسری حرکت بھی کیا ہو گئی، مکمل ہو گئی. وحمل المطلوب، اور جو ہے مطلوب کیا ہو گیا، وحصل المطلوب، اور مطلوب کیا ہو گیا، حاصل ہو گیا. واما الحدث، بار الحدث کیا ہوتا ہے، وفیہ انتقال ذہن من المطلوب الى المبادی دفعتاً، مبادی سے ذہن ایک مطلوب سے مبادی کی طرف، مبادی سے مطلوب کی طرف ذہن دفعۃ واحدۃ ایک دم جاتا ہے، یک دم جاتا ہے. ومنها الى المطلوب، اور اسی طرح مطلوب کی طرف بھی اس سے جاتا ہے. كذلك اسی طرح اکثر ما يكون الحدث عقیب الشوق والتعب، اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ یہ حدث کی قوت حاصل ہوتی ہے بعد شوق کے اور بہت تھکاوٹ کے. وقد تكون بدون، یا کبھی ان دونوں کے بغیر بھی حاصل ہوتی ہے، بدونہما. والناس مختلفون فی الحدث، لوگ جو ہے قوت حاصیہ کے اعتبار سے مختلف ہیں. فمنهم من، تین قسمیں ہیں. فمنهم من ہوا، بس بعض ان میں سے وہ ہیں قوی الحدث، جن کی قوت حاصیہ بہت تیز ہوتی ہے. کثیر ہو، قوی الحدث کثیر ہو. يحصل له من المطالب اکثرها بالحدث كالمؤيد بالقوة بالقدسية قوتی. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ کثیر یحصل له من المطالب اکثرها بالحدث كالمؤيد بالقوة القدسية كالحكماء والاولیاء والانبیاء. یعنی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، حکماء، حکیم لوگ جو ہوتے ہیں، حکمت و بصیرت والے، اولیاء اور اولیاء اللہ، انبیاء، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت حدثیہ بہت زیادہ دی ہوتی ہے. یہ پہلا طبقہ ہو گیا. فمنهم، بعض ان میں سے وہ ہیں، وہ قلیل الحدث، جن ضعیف ہو، کہ جن قلیل الحدث ہوتے ہیں اور حدث کی قوت ان کی کیا ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے. ومن، دوسرا طبقہ ہو گیا. تیسرا طبقہ ہے ومنهم لا حدث له، جن کے پاس کوئی حدث کی قوت نہیں ہوتی. کل منتہی فی البلادتی، کہ جو بلادت میں، بیوقوفی میں، یا اس قسم کی چیزوں میں جو ہے بودے پن میں بہت آخری درجے کو پہنچے ہوتے ہیں. ومن هذا، اور اسی وجہ سے علم جانا جاتا ہے کہ ان البداہت والنظریت، بداہت اور نظریت جو ہے مختلفان بالاشخاص والاوقات، اشخاص اور اوقات کے لحاظ سے یہ مختلف ہو سکتی ہیں. فرب حدثی، پس بہت ساری ایسی حدثی عندنا جو ہمارے یہاں حدثی ہوں گی، عند فاقد القوت القدسیتی، جو اس کے پاس قوت حدثیہ بہت ہوگی، تو طاقتور ہوگی اس کی قوت حدثیہ، تو اس کے ہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو بدیہی ہوں گی، لیکن یکون نظرین، وہ ہوں گی نظری و بدیہین عند صاحبها. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو فاقد القوت القدسیہ، یعنی قوت حدثیہ کو گم کرنے والا ہوگا، اس کے ہاں تو نظری ہوں گی، غبی ہوگا نا، لیکن بدیہی ہوں گی عند صاحبها، جس کو قوت حدثیہ بہت زیادہ حاصل ہوگی، اس کے ہاں یہ کیا ہوں گی، بدیہی ہوں گی. تو یہ میں نے قوت حدثیہ کو بھی آپ کے سامنے مکمل کیا. آگے آ رہا ہے ورابعها المشاہدات، مشاہدات آ رہا ہے.